السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نور قرآن سے ہم تمام کو منور فرمائے، کلام پاک صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ تفسیر القرآن سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا نبی اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے جب تو بن آئی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا
پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 194 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے ہیں۔ مفسرین اس آیت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں آنے جانے کا وہ سفر کرتے تھے، اور رجب کے مہینے میں عمرہ کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا، اور ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے عرب میں اس وقت بھی ان مہینوں میں
آپس میں لڑائی وہ بند کیا کرتے تھے، موقوف کر دیتے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب ان کے نزدیک لڑائی کرنا ضروری ہوتا تو وہ یہ چال چلتے کہ محرم کو 1 مہینے کے لیے وہ مؤخر کر دیتے، اس کو پوسٹ پون کر دیتے، اور سفر کے مہینے کو محرم قرار دیتے اور محرم میں لڑائی کر لیتے، اور وہ یوں ہی محرم کو پوسٹ پون کرتے رہتے، حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو یہ محرم گھوم کر اپنی اصلی حالت اور اصلی مہینے میں آ چکا تھا. اسلام نے مہینوں کو مؤخر کرنا حرام قرار دیا، چونکہ کفار و مشرکین مہینے کو آگے ان کے اپنے سہولت کے مطابق اس کو پوسٹ پون کیا کرتے تھے اور آگے کیا کرتے تھے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تو مہینہ اصل حالت پر، اصل جو محرم تھا وہاں پر آیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ حرام قرار دیا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے تو مسلمانوں کو یہ خوف ہوا کہ کہیں کفار عہد شکنی نہ کریں، جو انہوں نے پچھلے سال عہد کیا تھا کہ اس سال آپ لوگ واپس جائیں، آئندہ سال آئیں، مکہ المکرمہ میں آپ لوگوں کو 3 دن رکنے کی اجازت دی جائے گی. اب جب دوسرے سال مسلمان آئے تو ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں دھوکہ دے کر کفار و مشرکین قتل پر آمادہ ہو جائیں. اور عرب جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے سے اس طریقے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، جنگ کے لیے تیار رہتے، لیکن ان کا یہ معاہدہ تھا کہ سال میں 4 ماہ خصوصی طور پر محرم اور رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ میں جنگ نہیں کریں گے. لیکن جب مسلمان ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کے لیے آئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور جو انہوں نے قاعدہ بنایا تھا کہ ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں گے، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم فرمایا کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا کریں تو تم بھی اس ماہ کا پاس نہ کرو، بلکہ تمہیں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ تم بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور تم جنگ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی اجازت تو دی، لیکن فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، یعنی اتنی ہی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے. چونکہ کفار و مشرکین مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، شروع اسلام میں رات و دن مسلمانوں کو ستاتے رہے، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی پر کوڑے برسائے، کسی کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت پر مجبور کیا، ان کے کاروبار کو تباہ کیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کیا. تو ساری باتیں تھیں، تو ہو سکتا تھا کہ اس کے بدلے کی آگ میں مسلمان آگے بڑھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تنبیہ فرما دی کہ اب چونکہ بدلہ لینے کا موقع ہے تو مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم اتنا ہی بدلہ لو جتنا انہوں نے تم پر کیا تھا، اس سے حد سے نہ تجاوز کرو، اور بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسی کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا. معزز سامعین، اسلام کے پاکیزہ تربیت کو بھی آپ دیکھیں کہ آدمی کے دل میں جذبہ انتقام جوش مر رہا ہو اور دشمن سامنے ہیں اور قبضے میں بھی ہے، اس وقت بھی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو، اور اسلام زیادتی سے انہیں منع کر رہا ہے.
اب آپ خود سوچیں کہ کیا اس روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین ہے جس کا قانون اتنا پاکیزہ ہو، اور ایسا دین جس کے ماننے والوں کو اتنے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا دست دے رہا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ اسلم ابی عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلے میں آیا، مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ ایک مسلمان سپاہی تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صفوں میں گھس گیا۔ لوگ چلانے لگے کہ سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے لوگوں، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے، آؤ میں تمہیں اس آیت کا شان نزول بتاؤں۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا تو مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی، تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب اسلام میں مسلمانوں میں جانبازوں کی کمی نہیں رہی، اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید قوت و عظمت سے نوازا ہے اور اسے مزید عظمت حاصل ہو گئی ہے۔ اب مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی، اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں کر پا رہے ہیں، اسے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مالی حالت کو درست کریں اور اپنی ساری کوششیں اسی کی طرف صرف کریں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں یہ بات تھی کہ اے انصار، اگر تم جہاد چھوڑ کر زراعت تجارت میں مشغول ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا اور ہلاکت کے گڑھے میں اپنے آپ کو پھینک دیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور قسطنطنیہ میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے۔ اور امام ابن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کئی ایک تفسیر احادیث کی روشنی میں آپ نے بیان کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یہ ہلاکت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا یہ ہلاکت ہے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا گناہ کرنا اور پھر اس کی مغفرت سے مایوس ہو کر توبہ نہ کرنا یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی آپ نے نقل فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے اہل و عیار اور مال و متاع دیکھ بھال میں مشغول رہنا اور اس میں حد سے تجاوز کر جانا اور اس کی وجہ سے جہاد کو ترک کر دینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور بزرگان دین کا کچھ اقوال بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے، ابو القاسم برقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بلا وجہ کسی سے بغض اور عداوت رکھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ تبلیغ اسلام سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرام مال سے صدقہ کرنا یہ ہلاکت ہے۔ اور بعض بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی کے پاس جتنا مال ہو اور وہ اپنے سارے مال کو صدقہ کر دے یہ بھی ہلاکت ہے۔
یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین صحابہ کی بات اور ہے، یہ عام مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے تمام مال کو صدقہ کرے اور اپنے پاس کچھ نہ چھوڑے، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاکاری کرنا، احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دینا، یہ ہلاکت ہے۔ الغرض ہلاکت کے بہت ساری معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، یہ خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ انصار جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک سال انہیں تنگ دستی نے گھیر لیا تو انہوں نے خیرات کرنا کم کر دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بخشش نہ ہوگی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا یہ ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے، اور جہاد کو ترک کرنا یہ بھی ہلاکت ہے۔ ایسے ہی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں جانا، یا یہ ہے کہ کوئی جو ہے سوسائڈ کر لے زہر کھا کے یا کسی بھی طریقے سے، یہ سارے کام جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ چونکہ خودکشی آدمی جو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ہلاکت کرنے کی صورت ہے، اور یہ ہلاکت اس آیت کریمہ کے مطابق یہ شامل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا یعنی خودکشی کی، تو سرکار فرماتے ہیں وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا تو وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور دوزخ کی آگ میں وہ چھری اپنے پیٹ پر مارتا رہے گا۔ الغرض اس سے بات سمجھ میں آئی کہ خودکشی ایک عظیم جرم ہے، اور جس طریقے سے وہ خودکشی کرے گا جہنم میں اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ آیہ نمبر 196 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں مکے سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو تمہیں میسر آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكٍ، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم اطمینان سے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے جیسے میسر ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، اور پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والا نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حج و عمرہ کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔
حج و عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص کر اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی اور بغیر کچھ کمی کے مکمل کرو۔ پرانے زمانے میں عرب حج تو کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حج صرف ایک میلہ یا بزنس کے لیے ایک منڈی بن کر رہ گیا تھا اور کھیل کود کا ایک ذریعہ بن گیا تھا۔ عبادت کا پہلو تو بالکل ختم ہو چکا تھا اور اتنی بھی اس کی اہمیت نہیں رہ گئی تھی کہ اس کا کوئی اثر محسوس کرے۔ لوگ آتے اور سیر و تفریح کر کر گھوم پھر کر اور لوگ جمع ہو جاتے اور ایک خطیب ہوتا، وہ بہت ہی فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیتا، شاعر ہوتا، وہ شعر و شاعری کرتے اور اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرتے۔ اس طریقے سے وہ میلہ ختم ہو جاتا، وہ چلے جاتے اور پھر اس کے بعد چند روز تجارت کا بازار گرم کرتے اور خرید و فروخت کرتے، یہ بھی ختم ہو جاتا، پھر وہ نکل جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ حج و عمرہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، یعنی پورے طریقے سے اس کے آداب اور شرائط اور پورے اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ کرو۔ معزز سامعین، حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور خانہ کعبہ کا طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت جو ہے مقرر ہے، جو اس میں افعال کیے جائیں تو وہ حج ہے۔ حج جو ہے یہ 9 ہجری میں فرض ہوا اور یہ ایسا فرض ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ حج کے 3 فرائض ہیں، اس میں احرام ہے اور عرفہ میں وقوف کرنا ہے اور طواف زیارت ہے، اور اس کے علاوہ 3 ٹائپس کے حج ہیں۔ پہلا تو افراد ہے، یعنی صرف آدمی حج کا احرام باندھے اور حج کرے تو اسے افراد کہتے ہیں، اور دوسری قسم جسے تمتع کہتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے، پھر عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے۔ تیسری قسم جسے قران کہتے ہیں، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ آگے کچھ مسائل بھی بیان ہوئے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اگر تمہیں کسی وجہ سے روک دیا جائے، یعنی حج کا ایک اہم مسئلہ ہے جسے احصار کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرے کا احرام کوئی شخص باندھ لے، اب حج یا عمرے کی ادائیگی میں کوئی اسے رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف ہو یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ احرام سے باہر آ جاؤ، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر منڈا نہیں سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، یعنی پھر جو تم بیمار ہو۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی چونکہ اجازت نہیں ہوتی، یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کے خلاف کرے دم یا صدقہ لازم آتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہے بغیر عذر کے، اور عذر کی وجہ سے کیے گئے جو کام ہیں شریعت نے کچھ اس میں فرق رکھا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گنہگار ہوگا اور فدیہ دینا لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے تو گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ ہاں، البتہ مجبوری والے کو فدیہ میں کچھ رخصتیں دی گئی ہیں، یہاں چونکہ اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی جو شخص ایک ہی سفر میں
شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرے اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن کے قربانی والی نہیں ہے بلکہ اس سے الگ ہے۔ اور اگر قربانی کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حکم ہے کہ وہ 10 روزہ رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں رکھیں، یعنی پہلے شوال سے 9 ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ لیں، اکٹھے رکھیں یا الگ الگ رکھیں، اسے اختیار ہے۔ اور 7 روزے جو ہے باقی کے وہ 13 ذی الحجہ کے بعد رکھیں، مکہ مکرمہ میں بھی رکھ سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ گھر لوٹ کر واپسی میں رکھے۔ اب مکہ کے جو رہنے والے ہیں ان کے تعلق سے حاضر المسجد الحرام فرمایا گیا، یعنی حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے، اور جو میقات کے اندر ہیں ان کے لیے نہ تمتع کی اجازت ہے نہ قران کی، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ نمبر 197 میں فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا، اور عمرہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا حج کا وقت متعین ہے اور اس کے مہینے بھی بہت مشہور ہیں۔ حج کا مہینہ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور حج کے جو ارکان ہوتے ہیں صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک ادا ہوتے ہیں، مگر چونکہ شوال، ذی القعدہ کو حج کے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ان میں احرام باندھ کر آدمی جائے تو بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھے تو یہ مکروہ ہے۔ اب جو شخص حج کا احرام باندھ کر نکلے تو اس پر کچھ چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن نے فرمایا رفث سے بچے، فلا رفث، یعنی ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا یا فحش کلامی کرنا، بری باتیں کرنا، ان سے بچنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا فسوق سے بھی بچنا، یعنی گناہ ہر برائی سے بچے۔ پھر قرآن نے جدال کا بھی فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا کسی سے غیروں سے جھگڑا کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشی ہونا چاہیے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑے تو ہر جگہ منع ہی ہے، لیکن چونکہ حج ایک مقدس عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے، اس لیے یہاں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کرو، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کے منع کرنے کے بعد نیکیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے کہ اب فسق و فجور، لڑائی جھگڑے کے بجائے تم تقوی اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہاں سے حج کو جاتے وقت سامان سفر یعنی ضروریات سفر کو لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب کے اکثر لوگ، خصوصاً یمن والوں کا یہ دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر کا خرچ ساتھ نہیں لاتے تھے، اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے تھے، اور راستے میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے۔ تو مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقہ کار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا،
اور حکم دیا کہ جو ضروریات ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور پیسہ ہو، جو کچھ بھی ہو جو تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اسے لے کر چلا کرو، تاکہ تم کسی پر بوجھ نہ بن سکو، اور اگر کسی کی خدمت نہ کر سکو تو کم سے کم اتنا ہو کہ تم دوسروں پر بوجھ نہ بنو۔ ساتھ ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اصل جو ہے توشہ ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی سفر آخرت میں جو کام آتا ہے وہ چیز ہے۔ یعنی بندہ مومن کو جہاں دنیاوی ضرورت کے لیے چیز اکٹھا کرنے کی اجازت ہے، لیکن اسی پر آدمی توجہ نہ دے بلکہ آخرت بھی اپنے ذہن و دماغ میں رکھے، چونکہ یہ سب سے بہترین زاد راہ ہے، تقویٰ ہے، اس کی طرف بھی بندہ مومن کی توجہ ہونی چاہیے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی۔ امام راضی فرماتے ہیں جن لوگوں کا یہ گمان تھا اور کہتے تھے کہ تاجروں اور مزدوروں کو جو حج کے ایام میں تجارت اور مزدوری کرتے ہیں ان کا کوئی حج ہی نہیں ہوتا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی کہ تم نفع کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ نفع کمانے میں، تجارت کرنے میں لگے رہو، کام کرنے میں لگے رہو، اور تمہارا جو اصل مقصد ہے وہ ویسے ہی رہ جائے کہ تم حج کو بھول جاؤ اور تجارت میں ہی لگ جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اس کے ساتھ ساتھ یہ کرتے ہو جو حج میں فرق نہ پڑے، جائز کام ہو، وہ تمہارے لیے جائز ہے، تم کماؤ۔ یہاں پر تجارت کا اور کام کر کے کمانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ چونکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنگ و جدال اور بحث و تکرار کرنے سے بچو، تو لوگوں میں یہ وہم پیدا ہوا کہ شاید حج میں اب تجارت بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عکاظ، ذوالمجاز وغیرہ کے بازار تھے اور لوگ وہاں آ کر تجارت کیا کرتے تھے ایام حج میں۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہاں تک حج کے کچھ خاص مسائل تھے جو بیان ہوئے، اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ویک بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، من رأى وجهك يسعد یا کریم الوالدین، حوضك صافی المبرد، وردنا یوم النشور۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ارزقنا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود. اللهم احشرنا في ظل لوائه المعقود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين. اللهم دمر ديارهم، شتت شملهم، فرق جموعهم. اللهم مزقهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم.